تو زہرا کو معلوم ہے تمہیں علی کا جنازہ ملے گا، نہ حسن کا جنازہ ملے گا، نہ حسین کا جنازہ۔ اتنا یقین تھا شہزادی کو کہ پنجتن کے جنازوں سے جنت نہیں لے سکتے، جب رسول کے جنازے سے جنت نہیں لی تو اب علی کے جنازے سے بھی جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے پتہ ہی نہ چلا کہ حسن کب جنازہ لے کے نجف کی بلندی پہ گئے۔ تو بھائی یہ واقعہ کوفے میں ہوا، مدینے والوں کو تو پتہ ہی نہ چلا علی کا جنازہ کب اٹھا۔ یہ سیدہ کو معلوم تھا کہ انہیں علی کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اب موقع ایک رہ گیا تھا۔ شہزادی کو معلوم ہے کہ حسین تنہا کربلا میں قتل کیے جائیں گے، جنازہ اٹھے گا نہیں، تو جنازے میں شرکت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لاشا پڑا رہے گا اور یہ دفن بھی نہیں کریں گے، تو اب جنازہ کیسا؟ اب چانس ایک ہی تھا ان کے لیے، وہ تھا حسن کا جنازہ۔ اگر حسن کا جنازہ دن میں نکل رہا ہے تو تمام زندہ صحابی اور محدث اور صحابہ کی اولادیں، اس لیے کہ امام حسن کا خلق مشہور تھا، اخلاق مشہور تھا، تو اخلاق پر ہی تو جنازے میں مجمع ہوتا ہے۔ ارے بھائی اخلاقیات پہ آپ مل رہے ہیں اچھی طریقے، ارے بھائی بہت اچھے آدمی تھے، معروم، چلیے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، تبھی تو مجمع ہوتا ہے۔ امام حسن کا خلق مشہور تھا تو مدینے کے سارے لوگ نکل پڑتے۔ توجہ ہے نا؟ بہت غور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کیا کہہ کیا رہے ہیں۔ قول تو شہزادی کا بیان ہو رہا ہے، یہ بات کیا ہونے جا رہی ہے۔ موقع ایک ہی تھا، اس لیے کہ دن میں جنازہ اٹھا، اعلان سے اٹھا، چھپا کے نہیں اٹھا، موقع تو یہی تھا۔ اس لیے کہ علی کا جنازہ نصیب نہیں ہوگا انہیں، حسین کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے، رسول کا جنازہ چھوڑ چکے، شہزادی اپنے جنازے پہ آنے سے منع کر چکی۔ شخصیت تو ایک ہی پنجتن میں بچی ہے جو بچا سکتی ہے امت کو جہنم سے۔ تو حسن کو بھی معلوم تھا اتنا مجمع آئے گا میرے جنازے میں کہ پورا مدینہ امنڈ آئے گا، اس لیے کہ وہ لوگ بھی زندہ ہیں جنہوں نے دوش رسول پہ ہمیں دیکھا ہے، جنہوں نے رسول کو ناکہ بنتے دیکھا ہے۔ کون نہیں آئے گا؟ اور پھر کیوں نہیں آئے گا؟ ان کی خواہش پر پوری حکومت امت کو دے دی۔ ارے بھائی اب کہے کی دشمنی، یہی تو کہہ رہے تھے جمہوریت ہے، حکومت معاویہ کو دے دیجئے، وہ چلا لے گا، آپ سے نہیں چل رہی۔ انہوں نے کہا جاؤ لے جاؤ، چلوا لو، تم بھی چلو اور حاکم بھی چلے، ہم بھی دیکھیں گے قیامت تک ہوا کیا، پھر معاملہ کیا ہوا۔ تو دے دی، تو اب تو سب کو آ جانا چاہیے۔ تو حسن کو معلوم تھا یہ سب جنازے میں شریک ہو کے نشان مٹا دیں گے کہ قاتل پنجتن کے کون ہیں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سب ایک تھے، امت بھی ایک تھی، اور جنازہ دھوم سے اٹھے گا اور لاکھوں کا مجمع ہوگا، اور شام اور یمن اور یہاں وہاں کے لوگ بھی آ جائیں گے، اور گاؤں دیہات کے لوگ، اور جنازے میں شریک ہو جائیں گے۔ پتہ ہے نا امام حسن کو، پتہ ہے نا۔ تو امت کا امتحان، جیسے شہزادی نے کہا میرے جنازے پہ نہ آئے، تو حسن نے یہ تو نہیں کہا میرے جنازے پہ نہ آئے۔ خاتون تو یہ کہہ سکتی تھی میرے جنازے پہ، اور پنجتن میں خاتون ایک ہیں، انہوں نے کہہ دیا۔ علی یہ نہیں کہہ سکتے میرے جنازے پہ نہ آنا، اس لیے کہ خلیفہ وقت ہیں، پائے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے حاکم ہیں، تو کیا رعایا کو منع کریں گے جنازے میں نہ آنا؟ اس لیے حسن نے کہا بھائی حسین مجھ کو لے جانا، جنازے کو رسول کے پہلو میں دفن کر دینا۔ بس جیسے ہی رسول کے روضے کی طرف امت بٹ گئی، چند لوگ بنی ہاشم رہ گئے، پوری امت ادھر ہو گئی، جو وہاں گڑے تھے نا ان کے ماننے والوں کے چہرے، اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جب تیروں کی بارش، نہیں ہم یہاں نہیں دفن ہونے دیں گے۔ اب سمجھے حسن نے کیوں وصیت کی تھی؟ اچھا کوئی روک سکتا تھا؟ کوئی روک سکتا تھا؟ وصیت کچھ اور بتا رہی ہے، نہ کرتے وصیت، خود حسین اپنی مرضی سے لے جاتے۔ حجرہ تو ہمارا ہے، حجرہ تو ہمارے باپ کا ہے، حجرہ تو ہمارے نانا کا ہے، اور حسین کہتے چاروں طرف، حسین کہتے چاروں طرف میرے 16 بھائی تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں، اور عباس تم سب سے آگے رہنا، اور جو آئے اس کا حشر نشر کر دینا، اس لیے کہ بھائی کو میں رسول کے پہلو میں دفن کروں گا۔ روک سکتا تھا کوئی؟ وہ جنگ ہوتی مدینے میں کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ حسین نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ مدینے میں جنگ ہو، اور وہ بھی نانا کے روضے۔
یہ کہ حرم ہے، اس لیے حسین نے کہا نہیں واپس چلو، یہ تیر برسا رہے، جواب نہیں دینا، واپس چلو۔ یہ واپسی جو ہے امت کے چہرے بے نقاب کر گئی۔ جملہ کہہ دوں، شریک ہو کے جنازے میں نہ شریک ہو۔ جن لوگوں کو ماں نے روک دیا، حضرت زینب ان کو جنازے پہ کیسے آنے دیتے؟ اس لیے واقعہ بھی نہیں پتا مورخ کو، صحیح بات بھی نہیں لکھتے۔ تو جب ماں نے کہا ہے پردہ شب، تو کیا بیٹی نے نہیں کہا ہوگا پردہ شب؟ تو رات کے اندھیرے میں شہزادی کو دفن کیا گیا۔ اب یہ آگے کی تقریروں میں بتائیں گے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا معصوم کی قبر، تو آپ نے کہا ہر معصوم کی قبر ایک راز ہے، ہر معصوم کی قبر ایک راز ہے، اس پہ پڑھیں گے۔ آپ امام رضا کے زری پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ قبر یہاں ہے، اس کے نیچے تہ خانے میں اتر کے جائیے، پھر وہاں بھی ایک زری لگی ہے، جنہیں راستہ معلوم ہے وہ اتر جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو راستہ نہیں معلوم تہ خانے کا، زری کے نیچے ایک زری لگی۔ اب لوگ سمجھیں یہ ہے اصل قبر، نہ، اس کے نیچے ایک اور تہ خانہ ہے۔ کیا مطلب؟ معصوم نے کہا معصوم کی قبر معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ پا نہ سکیں۔ پوچھا گیا شہزادی کی قبر، امام صادق نے کہا راز ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے علی اصغر کی قبر کا راز ہے۔ اب آپ حیران نہ ہوں، جب راز ہے تو ضمیر اختر کو کیا پتا کیا راز ہے؟ ہم تو حدیث دہرا سکتے ہیں اور کوئی کوریدے بھی نہ، اس لیے کہ معصوم کا راز کوریدا نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ کا دماغ پا نہیں سکتا۔ سید حبیبی نے کہا جو انسان کے دماغ کی چار دیواری میں خدا آ جائے وہ میرا خدا نہیں۔ تو سب اپنے دماغ سے خدا بنائے ہوئے نا، جتنا سوچا اتنا خدا ہے۔ شہزادی کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح معصوم کہہ رہے ہیں جتنا تم نے میرے بارے میں سوچا تو کیا میں تمہارے دماغ کی چار دیواری میں ہوں؟ برسوں نہیں پتا تھا، برسوں نہیں زائرین کو پتا تھا، سب سمجھتے تھے یہی عباس کی زری ہے سونے کی اور اس میں تابوت ہے۔ آپ کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ تو نیٹ پہ نیچے پانی دکھا رہے ہیں، زینے اتر کے جاؤ، وہاں پہنچے تابوت نما ایک اونچا، کہہ رہے ہیں اس کے اندر حضرت عباس کی قبر ہے، اور پورا سب کچھ آ گیا نا نیٹ پہ۔ یعنی زائرین اپنا ویڈیو خود بنا رہے ہیں نا موبائل سے، تو جب دیوار تک پہنچ گئے کہ جس کے پیچھے قبر ہے، تو اب پتہ نہیں ظاہر کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، نہیں راز ہے۔ ارے دشمنوں کے درمیان ایسے روزے بن گئے۔ تو خدا کے لیے میرے بھائیوں سب سے اپیل ہے، جہاں تک آپ آواز پہنچا سکو، 1.5 مہینے سے شہزادی کے بارے میں پوسٹیں چل رہی ہیں کمپیوٹر پہ، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں وہ تصویر شیئر نہ کرے اور اس کی مذمت کرے جس میں شہزادی کی شبیہ دکھائی جا رہی ہے۔ دروازہ جلتے دکھا رہے ہیں اور اس میں شہزادی کی شبیہ دکھا رہے ہیں، یہ گناہ عظیم ہے۔ جس کی وصیت ہے کہ جنازہ شب میں اٹھے اور غیر نہ آئے، آپ اس کی شبیہ بنا رہے، کوئی بھی ملک بنا رہا ہے، کوئی بھی شخص بنا رہا ہے، بدعت کر رہا ہے اور حرام ہے۔ میرے یہاں آپ کو صرف وہ چیزیں ملیں گی جو دروازہ جلتے ہوئے دکھایا ہے، میں نے شبیہ والا ایک بھی نہیں ڈالا، اور اتنی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، یہ سازش ہے۔ اس مخدومہ کے پردے پر یہ ضرب ہے، اور میں پڑھ چکا، اور بڑے بڑے شعراء نے انڈیا میں میرے اس نقطے کو نظم کر کے داد لی ہے۔ جا رہی تھی بازار سے زینب اور سب دیکھ رہے تھے چہرہ، کوئی مورخ یہ کیوں نہ لکھ سکا کہ کیسا چہرہ تھا؟ ارے
1 करोड़ लोग खड़े थे और सब अगर देख रहे थे तमाशा तो लिख देते कि चेहरा अली की तरह था, कि हसन जैसा था, कि अब्बास जैसा। अरे ये भी तो चेहरा देख ना सके। हुसैन की नजर बद ज़ैनब ने उतारी थी। बहन, ऐसी बहन, कल पढ़ूंगा कि कैसी बहन। लोग नजर उतारते हैं पानी से, पैसे से, अनाज से, आटे से नजर उतरती है। वाहिद कायनात की बहन जिसने हुसैन की नजर अपनी औलाद से। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, मैं पढ़ चुका। और एक तरफ सदका उतारना, एक तरफ सदका उतारना और दूसरी तरफ ये कहना, ए भैया मैंने नाना से सुना है कि जब सदका निकाल दिया जाता है तो घर में नहीं रखते, सत्ते को बाहर ले। ओ नो मोहम्मद।